سب کا بہت شکریہ۔ ہمیشہ جو ہے میں یہ کہتی بھی اور کہتی آئی ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہے اللہ نے دیا، میڈیا کے ساتھیوں نے دیا، اور جو ہے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے آگے میڈیا کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ اگر میں بات کروں حقوق کی تو میں یہ وفاقی شریعت عدالت سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے کون سے حقوق مانگے تھے، کون سے حقوق ہم نے مانگے تھے؟ ہم نے تو وہی حقوق مانگے تھے جو ایک عورت مانگتے ہے، ایک مرد مانگتا ہے، وہی حقوق ہم نے مانگے تھے۔ آپ لوگوں سے ہم نے کون سے حقوق مانگے تھے؟ آپ لوگوں نے تو ہمیں جانوروں میں شمار کر دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ جب بھی کوئی کہے کہ میں کتا ہوں تو اس کو کیا ہم کتے کا انعام دیں گے؟ اگر کوئی کہے کہ ہم آپ نے تو ہمیں انسانیت سے نکال دیا اور مردوں میں شمار کر دیا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کون سا مرد دوپٹہ اوڑھتا ہے اور کون سا گے دوپٹہ اوڑھتا ہے کہ آپ نے ہمارے شمار جو ہے وہ مردوں میں کر دیا، ہمارا پہچان جو ہے آپ لوگوں نے کھو دیا، اور آپ کا جو فیصلہ ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں، اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ کیوں کہ جو ہمارے حقوق تھا اس کو آپ نے 20 سال پیچھے دھکیل دیا، 20 سال پیچھے، جس کے لیے ہم سالوں سال لڑتے آئے ہیں، اور جس ہمارا جو ٹرانس پروٹیکشن بل تھا وہ اسمبلیوں نے اور اعلیٰ جو ہے حکمرانوں نے، حکم سازوں نے جو ہے وہ حق ہمیں دیا تھا، اسمبلیوں نے وہ حق ہمیں دیا تھا، اور وہ حق جو ہے ہم نے، ہمارا حق جو تھا وہ شریعت عدالت کورٹ نے جو ہے وہ کھو دیا ہم سے۔ لیکن میں یہ ان کو کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے تو یہ فیصلہ بھی نہیں سنایا کہ ان کا حقوق کیا ہے اور ان کو کیا دینا چاہیے۔ آپ لوگوں نے تو ہمیں جو ہے انسانیت کے دائرے سے باہر نکال دیا اور مردوں میں شمار کر دیا۔ کیا شریعت عدالت کورٹ جو ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم مرد ہیں؟ ان کو، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا، اور اس میں جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں عورتیں بھی آ گئے، اس میں مرد بھی آ گئے ہیں، کیونکہ جو بھی کہے کہ یہ عورت نہیں ہے تو وہ عورت بھی جو ہے ان چیزوں سے گزر کر اپنا NIC بنائے گی، اور وہ مرد بھی اس چیز سے گزر کے، تو انہوں نے ان کو بھی بیچ میں ڈال دیا۔ میں یہ اس بات کی مجھے تھوڑی سی خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ چیز تو چلو انہوں نے اچھا کیا، اگر ہمارا میڈیکل ہوگا تو عورتوں کا بھی ہوگا، مردوں کا بھی ہوگا۔ اور میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلے یہ جو ہے میڈیکل نواز شریف سے شروع کرے، مریم نواز سے شروع کرے اور ہم پہ ختم کرے، کیونکہ اسی طرح جو ہے ہمارے حقوق کو ہمیں دبایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہمیں اپنا پہچان ملا تھا، اس کے ذریعے ہمارے خواجہ سرا باہر نکلے تھے، اس کے ذریعے جو ہے خواجہ سراؤں کو ایک پہچان ملا تھا، اور خواجہ سرا ہر جگہ پہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے۔ آج خواجہ سرا اس چیز اور فکر میں ہے کہ ہمارا جو ہے میڈیکل ہوگا، اور جو ہے، لیکن میں اس چیز کو خواجہ سراؤں کو کہتی ہوں کہ اس چیز سے بالکل نہ ڈرے۔ ٹھیک ہے، اگر میڈیکل ہوگا تو پھر وہ جتنی بھی پاکستان کے NIC بنے ہیں ان سب کو رد کریں، اور دوبارہ جو ہے ان مردوں کا بھی جو ہے میڈیکل کروائیں، ان عورتوں کا بھی کروائیں، اور بعد میں خواجہ سراؤں کو کروائیں۔ خواجہ سراؤں کو کہاں دکھیل دیا آپ نے؟ اگر شریعت عدالت نے اگر فیصلہ کیا تو وہ اسلام کے نظریہ میں بھی صحیح نہیں کیا، کیونکہ اسلام میں ایک جانور کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے، اور اس کو بھی وہی چیز دیتے ہیں جو مطلب اسلام میں ہے۔ آپ نے تو اسلام کے ذریعے بھی ہمارا فیصلہ درست نہیں کروایا۔ آپ لوگوں نے تو ہمیں جو ہے کسی جگہ کا نہیں چھوڑا، الٹا کتوں اور بلیوں میں شمار کر دیا ہمارا، کہ ان کا جو ہے اگر کوئی کتا آئے گا وہ کہے گا کہ ہم بنائیں گے، اگر کوئی بلی آئے گا، اور اگر کوئی انسان کہے گا کہ میں بلی ہوں تو اس کا ہم بلی کا ہی نہیں دیں گے، کوئی کہے گا کہ میں کتا ہوں تو وہ کتے۔ عجیب بات ہے، اگر ایسے حکمران بیٹھے ہوتے ہیں، یا ایسے جو ہے جیسے شرعی کورٹ کے جو ہے افسران بیٹھے ہیں اور وہ اس طرح فیصلے کرتے ہیں تو ہم گلہ کس سے کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہمیں ان کے یہ فیصلے جو ہے یہ نامنظور ہیں۔ ہم ان سے جو ہے بھرپور جو ہے مذمت کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں سب کے پیچھے کہ کیا پورے پاکستان کے خواجہ سرا اس پہ جو ہے متفق ہے کہ، اور ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اس کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں گے، کیونکہ ہم سے وہ چیز چھینا جا رہا ہے جو ہمیں جو ہے اسمبلیوں نے دیا، عدالتوں نے دیا، حکمرانوں نے دیا، اور وہ چیز جو ہے یہ لوگ ہم سے لیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اور دوسری بات ہے، ہمیں مردوں میں شامل کیا ہے تو کیا مرد تاڑی بجاتے ہیں؟
مرد کبھی تاڑی نہیں بجاتے، اگر بجاتے تو کسی شادی میں بجاتے ہیں، وہ کبھی نہیں بجاتے. نہ کوئی ہماری تاڑی روک سکتے ہیں، نہ کوئی ہمارا دوپٹہ روک سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا ڈریسنگ روک سکتا ہے. ہم اپنا جو ہے پاکستان میں رہ رہے ہیں اور اپنے جو ہے ہم الحمدللہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں یہ نہ دکھائیں کہ ہم مسلمان نہیں اور ہم جو ہے دوسرے راستے پہ جا رہے ہیں. ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ابھی ہمارا پہچانے میں یہ پھر کہوں گی کہ کون سی دلیل سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مرد ہیں. مرد تو ماشاءاللہ یہاں بھی ہے. میں نے کسی مرد کو نہیں دیکھا کہ وہ ہمارا روپ دارے. میں نے کسی گے کو نہیں دیکھا کہ وہ ہمارا روپ دارے. تو خدا را ہمارے ساتھ ناانصافی نہ کیجیے. ہمارے ناانصافی جو بن کرے، ٹھیک ہے ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. اپنا جو حقوق ہے ابھی تک کون سا حقوق ہمیں ملے یہ بھی تو وہ طے کرتے کون سا حقوق ملے. ابھی تک انہوں نے اگر یہ چیز انہوں نے ختم کرنی تھی تو یہ بھی کہتے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے یہ قتل غبار بند کر دو. یہ تو انہوں نے نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ ان کو جو ہے ہیلتھ کے فیسلٹی دے رہی، وہ یہ تو انہوں نے نہیں کہا. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ان کو نوکریاں دے دو. اگر شریعت عدالت کوٹ ہے تو پھر اسلام کے ذریعے اگر دیکھا جائے تو اسلام میں جو ہے ہر کسی کا کیا کہ جانور کا بھی حق ہے. ان کو بھی جو ہے وہی حق دیا جاتا ہے جو جانور کا حق ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے ہمیں جانور میں شمار کر دیا لیکن وہ حق بھی نہیں دیا. وہ حق بھی آپ نے نہیں دیا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مرد ہے تو ہم کہاں سے مرد نظر آ رہے ہیں؟ کہاں سے ہمارا لوگ جو ہے وہ مردوں کی طرح ہے؟ ٹھیک ہے. اور میں پھر کہوں گی کہ کون سا حقوق ہم نے مانگا تھا؟ کون سا ایسا حقوق تھا جس پہ شریعت عدالت کورٹ جو ہے وہ کہہ رہے کہ ان کا یہ چیز جو ہے یہ ختم ہے؟ ہم نے اپنی NIC مانگی تھی. کوئی نئی بات نہیں تھی، ہماری پہچان تھی. آپ نے ہمارا پہچان کھو دیا. صحیح ہے، ہمارا پہچان آپ لوگوں نے کھو دیا. ہم نے سر کا چھت مانگا تھا، ہم نے قانونی تحفظ مانگا تھا، ہم نے ایجوکیشن مانگا تھا، ہم نے ہیلتھ کی وہ مانگا تھا، ہم نے جو ہے وہ چیز مانگی تو جو ایک مرد اور ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں مانگی جو لوگ کہے گا کہ یہ لوگ غلط ہے. اگر ہم لوگ غلط ہوتے تو اسمبلیوں سے یہ بل پاس نہ ہوتا، کیونکہ وہ بھی تو مسلمان ہیں جنہوں نے یہ بل پاس کروایا. وہ بھی تو اس ملک میں رہ رہے ہیں. کیا اس ملک سے وہ باہر ہیں؟ وہ کسی اور مذہب کے ہیں؟ اس سے تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ جنہوں نے یہ بل پاس کروایا اگر وہ اسمبلیوں سے ہیں، اگر وہ اعلیٰ حکمرانوں سے ہیں اور انہوں نے یہ بل پاس کروایا، مطلب یہ کہ ان کے نظر میں یہ مسلمان ہی نہیں تھے جنہوں نے یہ بل پاس کروایا. وہ کیا مسلمان نہیں تھے؟ ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. ان کو پتہ تھا کہ ہم مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں اور ان کو وہ چیز دینا چاہیے جو اسلام میں جائز ہو، جو سب کے نظریہ میں جائز ہو. تو انہوں نے جو حق اور حقوق ہمیں دیا تھا وہ انہوں نے ہمارا 6 سال کا محنت انہوں نے جو ہے ایک دن میں اس پہ جو ہے پانی پھیر دیا. اور حقیقت یہ ہے جو پاکستان کا حالات چل رہے ہیں، جو پاکستان میں PTI اور ان چیزوں کا حالات چل رہا ہے، تو انہوں نے ہمارا جو ہے ٹرانزیکشن پروٹیکشن بل جو تھا اس کو سامنے رکھ کے سب کے نظریہ اس سیٹ پہ کر دیا اور اپنے آپ کو سیٹ پہ کر دیا. اپنے آپ کو ایک سیٹ پہ کر دیا اور ہمیں لوگوں کا نشانہ بنا دیا. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگر شریعت عدالت جو ہے ہمیں حقوق نہیں دیتا یا ہمارے حق میں فیصلے نہیں کرتا تو ہم کس سے کے لیے کریں گے؟ انہوں نے تو ہمیں جو ہے لا کے سڑک پہ وہ کیا کہتے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ہمارے ساتھ وہی کام کیا. لیکن میں پھر کہوں گی کہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہ کرے. خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں کوئی بھی اپنے حق سے منع نہیں کر سکتا. ہم اپنا حق مانگیں گے، اپنا حق لیں گے اور اپنے طریقے سے لیں گے جو طریقہ ہوتا ہے. پرسوں جو ہے سارا پاکستان نکلا اور کتنا توڑ پھوڑ کیا. اس میں کوئی خواجہ سرا تھا کہ یہ کہتے یہ مرد ہے، وہ تو مردوں نے کیا تھا. کیا اس میں ہم شامل تھے؟ وہ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں، یہ الزام ہم پہ ٹوک رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے بریگیٹر کا گھر جلایا اور ہم نے جو ہے فلانی کا گھر جلایا. کیا اس دہشت گردوں میں ہمیں شمار کرتے ہیں؟ خدا را اس دہشت گردوں میں ہمیں شمار نہ کرے. ہم امن پسند لوگ ہیں اور امن پسند ہی پسند کر رہے ہیں. دیکھو ابھی تک ہم نے کسی پاکستان کی اور یا پاکستانی کو نقصان نہیں دیا.
ٹھیک ہے, اور آپ نے ہمیں اٹھا کے ان کے بیچ میں کھڑا کر دیا جنہوں نے نقصان دیا, جو کر رہے ہیں, جو کرتے آئے ہیں, جو ہمارے ساتھ بھی کر رہے ہیں. آپ نے تو نہ ہمیں حقوق دیا, الٹا حقوق ہم سے چھین لیا, حقوق چھین لیا سے. باقی میں ان کا نہیں کہوں گی, جو وہاں کھڑے تھے اور جو بول رہے تھے ان کا میں کچھ نہیں کہوں گی, جو ہمارے بلادری کے تھے یا ہمارے بلادری سے باہر تھے, کیونکہ وہ ہمارے اپنے ہیں. آج بھی ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں کہ سب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا اتفاق نہیں ہے, تو ہمارا اتفاق ہے انشاءاللہ. اور ہم دوبارہ میں کہتی ہوں کہ ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھائیں گے, ہم ریپیٹیشن دیں گے ان پہ اپنے. اور میڈیا جتنے بھی ممبران ہیں ان سب کا بہت تہہ دل سے شکریہ کہ جب بھی ہماری آواز اٹھائی گئی ہے تو میڈیا, سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں انصاف ملا ہے اور ان کی طرف سے ہمیں جو ہے ہماری آواز آگے تک پہنچی ہے. میرا نام آرزو خان ہے اور میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے پریزیڈنٹ ہوں خیبر پختونخوا سے. جیسا کہ فرزانہ جی بھی لیڈ کر رہی ہے اور میں بھی, ہم دونوں ہی کام کر رہے ہیں. کچھ کمیونٹی فرزانہ جی کے ساتھ ہے اور کچھ کمیونٹی میرے ساتھ ہے, تو ہم مل کے جو ہے یہ کانفرنس کر رہے ہیں. اور فرزانہ ریاض جو ہماری گرو ہیں, ہماری پریزیڈنٹ ہیں, اور ان کی طرف سے ہم بھی کر رہے ہیں, مل کے کر رہے ہیں, کیونکہ ہم سارے خواجہ سراؤ کا مسئلہ ہے. اور شریعت کورٹ کا جو مسئلہ ہے, جنہوں نے یہ فیصلہ آپ نے بیان کی ہوئی ہے, اس کے بارے میں میں یہ کہوں گی کہ کیا شریعت کورٹ کے جو اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا اور اس میں جو ہے اپنی من پسند خواجہ سراؤ کو بٹھا کے جو ہے وہ فیصلہ جاری کر دیا, ٹھیک ہے, تو کیا وہ خواجہ سرا جو کہہ رہے ہیں ہم پیدائشی خنثی ہیں, ہم پیدائشی یہ ہیں, ہم پیدائشی وہ ہیں, سب سے پہلے میں ان سے گلا کروں, کیا ان خسروں کو یہ پتہ نہیں تھا یا ان خواجہ سراؤ کو یہ پتہ نہیں تھا جو مشتاق احمد کے ساتھ مل کے جو ہے خواجہ سراؤ کے پوری پاکستان ان کے لیے جو ہے مرد ہیں اور وہی سارے خسرے نکلے. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتی, کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہی, لیکن ہماری کمیونٹی کو کافی نقصان پہنچا ہے. اور اسی 4 خواجہ سراؤ کو لے کے جو ہے ہر ضلع سے جو کانفرنس ہو رہی ہیں انہی کے اوپر جو ہے آپس میں تنقیدیں شروع ہو گئی ہیں. لیکن یہ سب باتیں ہم چھوڑ دیں گے, ہم آ جائیں گے مین پوائنٹ پہ. کیا جماعتی اسلامیہ کا جو مشتاق احمد صاحب ہے, کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور بھی کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بھی کچھ ہو رہا ہے اور وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. ہمارے مرڈر ہو رہے ہیں, ان کے خلاف تو اس نے کبھی بھی نہیں بولا. ہمارے خواجہ سراؤ کے اوپر وائلنس ہو رہا ہے, ان کے خلاف تو یہ کبھی نہیں بولا. ہمارے ساتھ جو ہے اور جنسی زیادتی ہوتی ہے ان کے خلاف تو یہ کبھی نہیں بولا. ہماری ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے, وہ بھی نازیبا, اس کے بارے میں تو یہ کبھی نہیں بولا. مشتاق احمد صاحب آپ کہاں پر سوئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہم مرد ہیں یا عورت ہیں وہ تو چلو آپ نے بول دیا, لیکن آپ کس توقع سے, کس لحاظ سے بولتے ہیں؟ شرعی عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ ہمارے لیے, شرعی عدالت کے جو مولانا ہیں یا جو ججز ہیں وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے, ان کے فیصلے بھی ہمارے لیے قابل عزت ہے. لیکن یہ جو خواجہ سراؤ کی ایکٹ کے اوپر جو فیصلہ انہوں نے بیان کی یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. ہم پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہر خیبر پختونخوا کے ہر ضلع سے ہم اس کے اوپر پروٹیسٹ کریں گے, کانفرنس کریں گے اور ہنگامی کانفرنس کریں گے اور پرامن احتجاج کریں گے. اور اسی طرح پاکستان کے جتنے بھی علاقے ہیں, چاہے وہ سندھ ہے, بلوچستان ہے, لاہور ہے, کراچی ہے, اسلام آباد ہے, جدھر سے بھی یہ ہماری جو فوکل پرسن ہیں, جو ممبران ہیں, جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, جو ایکٹیویزم کر رہے ہیں, وہ سب اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے خلاف کانفرنس کریں گے. میں اس فیصلے پہ یہ بیان کروں گی کہ ابھی تک 7 سال 2018 ایکٹ بل جب پاس ہوا اس کے اوپر کتنی قانونی کارروائیاں ہوئی, کتنی میٹنگز ہوئی, ٹھیک ہے, وہ سب کو پتہ ہے. 3 سال تو ہم لڑتے جھگڑتے الیکشن کمیشن والوں کے ساتھ اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ والوں کے ساتھ یہ لڑ جھگڑ کے جو ہے ہم ان سے اپنا حق مانگ رہے تھے. اور وہ اسی حق پہ, اسی بنیاد پہ 7 سالوں میں انہوں نے یہی بات کی کہ پہلا ہمارا جو پروجیکٹ منظور ہوا تھا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے وہ 20 کروڑ تھا, پھر اس کے بعد وہ 50 کروڑ روپے ہوا, لیکن ملا کسی کو ایک انا چنا بھی نہیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں وہ کیوں نہیں ملا, اسی وجہ پہ نہیں ملا کہ انہوں نے بولا خواجہ سراؤ کی رجسٹریشن ہمارے پاس نہیں ہے. جب خواجہ سراؤ کی رجسٹریشن ہوگی تو وہ جنرل ایکس کارڈ پہ ہوگی. لڑتے جھگڑتے ہم نے اپنا جو حق تھا NIC میں وہ ہم نے کھانا لے لیا. جس طرح فیمیل کا M ہے اور میل کا F ہے, تو اس طرح جنرل ایکس سے پہچان جو تھا وہ خواجہ سرا کی تھا نا, اسی پہ ہمارا پوزیشن ہے, اسی پہ ہمارا جو ہے کھانا, اسی پہ جو ہے ہمارا روزی کمائی سارا اسی پہ شروع ہو گیا, وہ بھی 7 سال بعد. اور اسی چیز کو لے کے جو 1 ہفتہ پہلے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر ہماری جو ڈائریکٹر زورا کے ساتھ
جو ان کی مین ہیڈ ہے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو سب سے پہلے فرزانہ جی اور میرا اور کترینہ کا جو ہے اس میں جینڈر ایکس پہ کارڈ رجسٹر ہوا. پھر انہوں نے ہمیں یہ بولا کہ اس پہ آپ کو جو ہے ہر 3 منتھ بعد جو ہے آپ کو 9,000 روپے ملیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ پروسیس انہوں نے بند کروا دیا اس فیصلے کی بنیاد پہ. تو خواجہ سرا کووڈ-19 میں جو متاثر ہوئے, ان کا جو کاروبار متاثر ہوا, ان کے اوپر جو دفعہ 144 لگا, تو وہ کہاں سے وہ خواجہ سرا لے کے آئیں گے؟ وہ قرضے ابھی ہم نے نہیں اتارے کہ آپ لوگوں نے آگے سے ہمارے فیصلے ہماری بنیاد پہ وہ ختم کر دیے. خواجہ سراؤ کو جینڈر ایکس کارڈ پہ الیکشن کمیشن والوں نے سپورٹ کر دیا, انہوں نے مان لیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ان کو مان لیا. نادرہ نے جینڈر ایکس پہ کارڈ پہ ان کو مان لیا. جو اس کے علاوہ سمیڈا والوں کی جو پروجیکٹس ہے, گرانٹ ہے, انہوں نے تسلیم کر لیا. آپ مجھے یہ بتائیں, جب جینڈر ایکس کارڈ کے ابھی نیچے جتنے پروسیس شروع ہیں, ابھی تو خواجہ سراؤ کو جو ہے ان کا میٹھا انہوں نے چکھا بھی نہیں, ابھی تو ان کو میٹھا انہوں نے ہضم بھی نہیں کیا, اور آپ لوگوں نے آگے سے ہمارے جو ہے حقوق ہم سے چھین لیے. کیا آپ کو یہ انصاف لگتا ہے مشتاق احمد صاحب؟ اور آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ آپ پشاور سے جا کے اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ اتنے بڑے بڑے جو ہے دعوے کر رہے ہیں کہ یہ جنس پرستی ہے پروموٹ کر رہی ہے, LGBT پروموٹ کر رہی ہے؟ آپ کو کہاں سے لگ رہا ہے؟ آپ کو خیبر پختونخوا میں کون سے ایسے ہمارے ایونٹ سے, میٹنگ سے, کانفرنس سے, کہاں پر آپ کو لگا ہوا ہے؟ کون سا خواجہ سرا ہے؟ آپ مجھے سامنے تو لے کے آئے وہ خواجہ سرا, ٹھیک ہے. فضول میں ہمارے نام بدنام کر رہے, فضول میں ہماری برادری کو بدنام کر رہے. آلریڈی ہماری کمیونٹی آئسولیشن میں پڑی ہوئی ہے, آلریڈی ہماری کمیونٹی مشکلات سے گزر رہی ہے, آلریڈی ہماری کمیونٹی کے لیے گینگز گروپ بنے ہوئے. کیا آپ لوگ یہ نہیں سوچ رہے؟ آپ لوگ کے ذہن میں یہ باتیں نہیں آ رہی؟ آپ لوگ کا قانون یہی ہے کہ پاکستان میں جدھر انسان کو عزت ملتی ہے, جدھر انسان کو کام ملتا ہے, وہیں پر آپ ان کا حق چھیننے کی کوشش, ان کے پیر سے آپ زمین چھین لیتے ہیں. آپ کو یہ حق جو ہے آپ کو یہ تسلیم ہونا ہے کہ یہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ نہیں خواجہ سرا LGBT کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے پروموٹ کر رہے ہیں. اور آپ جو میڈیکل کی بات کر رہے ہیں, کیا ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے مشتاق احمد صاحب کہ آپ خسرے ہیں یا آپ عورت ہیں یا آپ مرد ہیں؟ مجھے آپ کا بھی پتہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ کی میڈیکل ہونی چاہیے کہ آپ جا کے خواجہ سراؤ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی میڈیکل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. بہت غلط بات آپ نے کی ہے. آپ نے ہمارے خواجہ سراؤ کے دل دکھائے ہیں. آپ نے ہماری کمیونٹی کو نیچ طبقے میں نظر لا کے جو ہے ان کو ذلیل کروا دیا گیا ہے, اور شرعی عدالت کا جو فیصلہ ہے انہوں نے بھی ہمیں نیچ دکھایا ہے. تو ہمیں سب جو گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں, خدا رہا ہمیں ان سے اور ہماری جو اس ٹائم 2008 کے اوپر جتنے پروجیکٹ, جتنے گرانٹ, جتنے جو ہیں ہمیں ان کے نیچے پروسیس جو ہمیں مل رہی ہے, جدھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں یا جتنے ہمارے حقوق ہے, یا ویکینسی آ رہی ہیں, یا جو ہے فوڈ پیکج آ رہے ہیں, یا وظیفہ فنڈ ہمیں مل رہے ہیں, تو خدا را ان کو نہ روکا جائے, ان کو بینڈ نہ کیا جائے. یہ فضول کی باتیں ہیں. اور اگر اسی طرح ہماری بات پہ شرعی عدالت کورٹ نے ہم یہ فیصلہ واپس نہیں لیا اور یہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کیا, تو ہم روڈوں پہ نکلیں گے اور سارے روڈ جام کر کے جو ہے ہم اپنے حق کے لیے اس ٹائم تک, اس حد تک لڑیں گے اس سارے ایکٹیوسٹ کے ساتھ جو اس حقوق اور اس حقائق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. جس طرح فرزانہ جی پشاور سے ہیں, پاکستان سے خیبر پختونخوا سے لیڈ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, میں کر رہی ہوں, اسی طرح ان سارے خواجہ سرا جو ہمارے الگ الگ ضلعوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے ضلعوں سے, اپنے علاقوں سے کانفرنس کرو, اس کے لیے بھرپور ایک مل کے جو ہے آواز اٹھائیں.